بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق اللہ العظیم. کرے ختم نبوت کا کوئی انکار کافر ہے، کرے ختم نبوت کا کوئی انکار کافر ہے، بھری محفل میں کہتا ہوں 100 بار کافر ہے. ہاں ہاں سنو میں یہی علی الاعلان کہتا ہوں، مرزا غلام کو کافر اور بے ایمان کہتا ہوں. صدر محترم اور سامعین باتمکین، آج میری تقریر کا عنوان ہے ختم نبوت کی اہمیت. ختم نبوت کا مطلب ہے خلاق عالم نے سلسلہ نبوت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی اور اس کی انتہا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا مگر قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے، لیکن وہ بھی آقا کے امتی بن کر آقا کی شریعت کا پرچار کریں گے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر قرآن کی 100 آیات وارد ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے 210 متواتر وارد ہیں. توریت اور انجیل کی روایات کا اجماع امت سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کروں گا. اسی طرح سورہ آل عمران میں فرمایا: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام سے فرمایا کہ آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی ایمان لانا ہے اور آپ کی مدد اور نصرت بھی فرمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام آقا کی آمد کی بشارت بھی دیا کرتے تھے، اور تمام علماء یہود اور نصارہ جو دین اسلام میں داخل ہوتے تو وہ بھی اس امر کا اعتراف کرتے کہ ہم نے توریت اور انجیل میں جن صفات کو پڑھا ان تمام صفات کے ساتھ ہم نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو متصف پایا. عزیزان اکرامی، آج کے اس دور میں شکیل بن حنیف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہے. ارے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں عدل، انصاف، اخوت، محبت، ہمدردی، غمگساری، جمال و کمال، حلم، بردباری، فیاضی، سخاوت، صداقت، امانت، رحمت، شفقت، انابت، خشیت، عاجزی، انکساری، شجاعت، بہادری، عزم، استقلال، قناعت، توکل، ایثار و قربانی، رحم و کرم، عفو و درگزر کے سارے اوصاف اس طرح اکٹھے کر لیے تھے کہ جن کا شمار کرنا بھی بشری طاقت سے باہر ہے. عزیزان اکرامی، میرے نبی آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا. میرے نبی کے سر پر ختم نبوت کا تاج ہے، اس تاج کو نہ کوئی اتار سکتا ہے اور نہ اس تاج پہ اٹھنے والی نگاہ سلامت رہ سکتی ہے. اس تاج کے خلاف مسلم کذاب آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں موجود تھے. اس تاج کے خلاف مرزا غلام احمد قادیانی آیا تو وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا. اس تاج کے خلاف شکیل بن حنیف بھی آئے گا تو وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا. الغرض میرے نبی کے سر پر ختم نبوت کا تاج چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا. عزیزان اکرامی، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں.
مکار ہے، کذاب ہے، ملعون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ختم نبوت کی خاطر ختم نبوت کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اس شعر کے ساتھ اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت کے خاطر ہم اپنی جان نچھاور کر دیں گے، ختم نبوت کے خاطر ہم اپنی جان نچھاور کر دیں گے۔ اگر وقت نے ہم سے خون مانگا تو ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔